لہٰذا وہ مثال دینا بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر من دون اللہ آیا ہے اس سے مراد بت ہیں یا باطل معبود دوسرے چیز، جبکہ دوسری طرف بعض لوگ اولیاء اللہ اور نبیوں کو بھی من دون اللہ میں قرار دے رہے ہیں۔ دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ کے مخالفین کی بات آتی ہے نا تو اس میں من دون اللہ سے مراد انبیاء کرام کو نہیں لیا جاتا، وہ ظاہر ہے شیطان اور طاغوت کو ہی لیا جاتا ہے۔ لیکن جب توحید کو اسٹیبلش کرنے کی بات آتی ہے پھر من دون اللہ میں پہلے نمبر پر نبی آتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کے نام کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر جو ہے وہ پولوشن انہوں نے کی ہے۔ عیسائیوں نے نہیں کی۔ عیسائیوں نے کس شخص کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا؟ ایک پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو جب توحید کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہوتا ہے اور شرک کا خاتمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت نبیوں کو من دون اللہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ میں ایک جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبر ہیں من دون اللہ کہا ہے، اور ان کی والدہ جو اولیاء اللہ میں سے ہیں سیدہ مریم ان کو بھی من دون اللہ کہا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں عیسائیوں، ان کو آپ اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، اور آدم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے بھی رسول گزرے ان کو تو آپ اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے ہو۔ وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ دونوں کا ذکر آ گیا، عیسیٰ کا بھی اور ان کی ماں کا بھی۔ کَانَ یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں۔ اب جو کہتا ہے جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ جناب اتنے سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھادا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی سب تو بڑا بزرگ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ کھانا کھانے کے محتاج۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کو کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان کی طرف بھی دیکھو یہ کس طرف پھیرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم ان من دون اللہ کی عبادت شروع کر دی ہے تم نے؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کی۔ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے تھے، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ پھر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے۔ اس 72 نمبر آیت سے کانٹیکٹ شروع ہوا ہے، کرتے 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 آگے اللہ نے کہا کہ تم من دون اللہ یعنی عیسیٰ اور ان کی ماں کو ان کی عبادت کے اوپر لگے ہوئے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ دونوں ماں بیٹا نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جنانی یا مولا علی علیہ السلام کیسے کسی کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت اس کی ہوگی جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مریم دونوں کو من دون اللہ کہہ دیا۔ سورۃ الانبیاء کھول کے دیکھیں، اللہ نے فرشتوں کو من دون اللہ کہا ہے کہ اگر یہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت سے روگردانی کریں گے ان کو بھی دوزخ میں پھینک دیں گے ہم، اگر کریں گے، بفرض محال ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں بھی آیا، یہ آیت نمبر ہے 79، ما کانا، یہ سورہ آل عمران، ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ ہم اس کو نبوت اور حکمت اور حکم اللہ کی طرف سے اور کتاب دیں۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر لوگوں سے وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو۔ یہاں پہ تمام نبیوں سے اللہ نے کہلوایا کہ وہ من دون اللہ ہیں، کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کبھی کوئی نبی نہیں کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے من دون اللہ میری عبادت شروع کر دو۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو کہے گا اللہ والے بن جو، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کے سبب جو کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے تمہیں، بما کنتم تدرسون، اور اس کے سبب کہ جو تم پڑھاتے ہو۔ ولا یأمرکم
ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور اللہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب مان لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا اللہ تمہیں کفر کی دعوت دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں کفر سکھانا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے بندوں کی عبادت کرنا شروع کر دو، ان کے بارے میں کیتا. تو نبی ہوں، فرشتے ہوں، بت ہوں، جن ہوں، سب کے سب من دون اللہ ہیں ایز فار ایز عقیدہ توحید از کنسرنڈ. اگر عقیدہ توحید سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو اللہ کے مخالفین کی، تو وہ پھر حزب اللہ کی پارٹی جو ہے وہ اولیاء اللہ، انبیاء اور فرشتے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں، اور حزب الشیطان جو ہے وہ اللہ کے مخالفین ہے، پھر وہ طاغوت ہے. تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن ہے. اہل حدیث بھی ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، اور بریلوی تو ماشاءاللہ ایگزیجریشن کے ماسٹر ہیں.